معنی ہے نا فعل ہے، تو دیکھو من حرف جار بعد میں واقع ہوا کہ نہیں؟ تو دیکھو کہا تھا کہ حروف جارہ سے پہلے کیا وہ افعال کے معنی جو اس سے پہلے واقع ہوتی ہیں، یہ حرف جارہ اس معنی کو اپنے ماں بعد، یعنی جس پہ یہ داخل ہوتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں، یہ اس میں داخل ہوتا ہے جر دیتا ہے، تو اپنے ماں تک پہنچاتا ہے اور کھینچ کے رہتا ہے۔ جب آپ اتنا کہتے ہیں جا حکم تمہارے پاس آیا، تو پھر آگے کیسے ملے گا؟ آگے آپ کیسے ملائیں گے؟ من اللہ من نہ ہو تو آپ کہیں جا حکم اللہ، تو کلام بنے گا؟ سمجھ آئیے کیسے بننا ہے؟ وہ ملانے والا ہو اللہ عز و جل کے ساتھ، اس تک یہ جا کا معنی پہنچانے والا ہو تو بات چلے گی نا۔ تو کہا قد جاءکم، آیا تمہارے پاس، آئے تو کس کی طرف سے آئے؟ دیکھو آنے کا وہ معنی یہاں آیا کہ نہیں؟ تو کس نے لیا؟ من نے یہ معنی کو، جیسے ہم نے کتاب کو اٹھا کے ڈالا آیا، من نے جا کا مجی آنے کو اللہ عز و جل تک کیا کیا؟ پہنچایا، اس میں جلالہ تک پہنچا دیا۔ اب اس کا مطلب ہے اس کا تعلق بھی جا کے ساتھ ہے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ حروف جارہ کو اس لیے حروف جارہ کہتے ہیں جو ان سے پہلے افعال کے معنی، افعال واقع ہوتے ہیں، ان کے جو معنی ہوتے ہیں یہ حروف جارہ اپنے ماں بعد تک ان معنی کو کیا کرتا ہے؟ پہنچا دیتا ہے۔ جیسے ایک چیز کو آپ پکڑ کے دوسری چیز تک پہنچا دیتے ہیں، اسی طرح یہ معنی کو لے کر اپنے ماں بعد جس پہ یہ داخل ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے، وہاں کھینچ کے لے آتا ہے، اس لیے حروف جارہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی سمجھ آئے کہ نہیں؟ اسی طرح یہ اسم کا جو معنی ہوتا ہے نا، اسم کا، اس کو بھی لے کے اپنے ماں بعد جو اسم ہے نا اس کے ساتھ بھی ملا دیتا ہے، اس کے یہ بھی کرتا ہے۔ جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ آپ سمجھے، وہ تو حروف ہے نا۔ تو اب یہ بتائیں کہ اسے حرف جر کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، اب یہ حرف جر، یعنی پہلے تھا حروف جارہ وہ بتایا، لیکن اسے حرف جر کیوں کہتے ہیں؟ مین کو حرف جارہ آپ کہتے ہو، جارہ تو نہیں نا بولتے، حروف جارہ تو وہ سارے ہیں نا، کہتے ہو حرف جر ہے، ان حرف جر ہے، با حرف جر ہے، یہ لام حرف جر ہے، کہتے ہیں کیونکہ یہ اسم پہ داخل ہو کر کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اسے حرف جر بھی کہتے ہیں۔ اسے دیکھو من اللہ جر دی کہ نہیں؟ تو اب اسے حرف جر بھی کہتے ہیں۔ اب اسے حرف ربط کیوں کہتے ہیں؟ ان حروف کو حروف ربط بھی کہتے ہیں کیونکہ دیکھو ملائے نہیں اس کے معنی کو اس کے ساتھ، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف یہ ملاتے بھی ہیں، اور ان کو کہتے ہیں حروف معنی۔ حروف معنی نہیں دیتے، معنی بھی یہ دیتے ہیں، معنی بھی۔ تو بس اس طرح سمجھنا ہے۔ اب جاءکم میں آپ نے جافر بتایا، کم آپ نے ضمیر منصوب متصل بتائی اور مفعول کی ضمیر، اس لیے آپ نے اب جا کو فعل بھی بنا لیا، کم کو مفعول بھی، وہ مفعول منصوب ہوتا ہے جبکہ ضمیر جو ہے اس پہ نصب نہیں آتا کیونکہ یہ مبنی ہے، تو اس کا پھر اعراب محلی ہوگا، کیا کہیں گے؟ ضمیر کم ضمیر جمع مذکر حاضر، جمع مرفوع متصل، مرفوع منصوب متصل، منصوب حلن مفعول ہی، من جار، آیا کہ نہیں؟ اور اس نے اللہ اس میں جلال کو کیا دیا؟ من حرف جر، من، اس نے اللہ اس میں جلال کو کیا دیا؟ جر دی۔ دیکھا ظاہری عمل کیا کر رہا ہے؟ اس کو اس حرف جر کہتے ہیں کہ یہ اسم کو جر دیتا ہے، اور حرف جارہ اس لیے کہ فعل کا معنی اٹھا کے تو اپنے جس کو جر دیتا ہے وہ مجرور ہے اس تک پہنچاتا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ ہی مجرور ہے نا، تو اس کے آخر میں کیا آیا؟ کسرہ، کیا آ گیا؟ تو اب ہم کہیں گے حالت جر میں کسرہ کے، یعنی حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ظاہر ہوا، علامت کیا ہے؟ کسرہ، یعنی من عامل ہے، یہ حالت جر، اس نے جر دیا اور اللہ اس میں جر پہ کسرہ جو جر کی صورت ہے وہ ظاہر ہوا۔ کیا ہوا؟ ابھی اتنی سمجھ آ گئی؟ من اللہ نورن، نورن کا سب سے ایک سامنے کیا ہے؟ نورن، اسم فعل حرف، اسم کی علامتیں کیا ہیں؟ کون کون سی؟ اونچی، شروع میں الف لام ہو،
جی حرف جر ہو دو ہو گئے، نمبر 3 تنوین ہو. یہ نورون میں کیا ہے؟ تو یہ اسم ہے فعل حرف ہے، کیونکہ اس میں تنوین پائے گی. تو تنوین کس کی علامت ہے؟ کیا بات، تنوین کس کی علامت ہے؟ وہ تنوین کس کی علامت ہے؟ علامت الاسمی تنوین، علامت الاسم کی علامت تنوین ہے. علامت الاسمی حرف جر، حرف جر کس کی علامت ہے؟ علامت الاسمی الف لام شروع میں، یہ بھی کس کی ہے؟ اسم کی. اب دیکھو آپ نے قد جاءکم من اللہ نور، اب آپ نے اس میں کہا کہ قد حرف تحقیق ہے اور جاء فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور کم آپ نے کہا ضمیر منصوب متصل منصوب ولا مفعول بھی ہے، مین حرف جر ہے اور اللہ اس میں جر مجرور ہے، اور نورن. جی اب آپ نے اتنا کہہ دیا اسم ہے. اب یہ تعداد کے اعتبار سے کیا ہے آپ نے بتانا ہے. وہ ہے تثنیہ جمع، کیونکہ تثنیہ جمع کی کوئی علامت ادھر نہیں نا، یہ جمع کا وزن ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سے پوچھا جائے یہ معرفہ نکرہ ہے، معرفہ نکرہ کی 7 قسمیں ہیں، معرفہ کی اور نکرہ اس کے علاوہ ہے. اب معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی قسم ہے نور ان میں، لہٰذا اس میں نہ آپ نے کہنا ہے کہ اسماء اشارات، نہ موصولات، نہ مبہمات بھی کہتے ہیں، نہ علم ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ منادہ ہے، ٹھیک ہے، عرف ندا اس پہ داخل ہے، نہ مرب باللام ہے، نہ یہ مضاف ہے ان میں سے کسی ایک چیز کی طرف. تو تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ نکرہ ہی ہے، کوئی نور ہے، ادھر نکرہ ہے. کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ہے؟ نکرہ. لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جا آپ نے پڑھا اور جا میں آپ نے کم کو منصوب نکالا تو جا فعل ہے، تو ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. اور آپ نے پڑھا فاعل ظاہر ہوتا ہے یا فاعل ضمیر ہوتا ہے؟ بولو اونچی بات سے. فاعل ظاہر ہوتا ہے یا پہلے یہ چیز ہم نے ہمیشہ دینی ہے، فاعل ظاہر ہوتا ہے یا فاعل ضمیر ہوتا ہے. جب فاعل ظاہر ہو تو پھر وہ تو ظاہر ہے، وہ تو اس کے اوپر اس کی نشانی ہوگی. فاعل ظاہر ہوگا تو آپ کو پتہ ہے پھر آپ نے اس میں متمکن کو دیکھنا ہے، اسماء متمکنہ با اعتبار وجوہ اعراب. جو آپ نے 16 قسمیں پڑھی، آپ نے 9 پڑھی جو اصل میں ہے، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ فاعل ظاہر ہے. جب فاعل ظاہر ہوگا تو اس میں متمکن ہے یا اس میں غیر متمکن؟ اس میں متمکن. یہ تو نہیں کہ اس میں متمکن ہی فاعل بنے گا اور غیر متمکن فاعل نہیں بنے گا، غیر اس میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اس پہ اعراب نہیں آئے گا اور متمکن پہ اعراب آئے گا. اب جب یہ نورن آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا یہ واحد بھی ہے، تسنیہ بھی ہے، اور ظاہر اس کا دیکھا جائے تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو یہ جب سب آپ نے دیکھ لیا تو اس میں متمکن بھی، کہ اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن ہے؟ تو آپ نے کہا 8 قسموں میں سے تو نہیں ہے. تو جب 8 قسموں میں سے نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تو اس میں متمکن کی 8 قسمیں تھیں، ان میں سے نہیں، مبنی بھی نہیں، مبنی اصل بھی نہیں. تو اس کا مطلب نور جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں متمکن. جب اس میں متمکن ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے کہا مفرد ہے، یہ بھی آپ نے کہہ لیا، ٹھیک ہے. پھر آپ نے یہ نور غیر منصرف کے کتنے اسباب ہیں؟ ان 9 اسباب میں سے اس تحقیق کریں گے تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی. تو جب وہ بھی نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ منصرف ہے. تو یہ پھر مفرد منصرف ہے. پھر آخر میں دیکھو واو اور یا ہے نہ ساکن ہے ماں قبل، اس کا مطلب ہے یہ نحوی کی نظیر صحیح ہے، تو لہٰذا یہ مفرد منصرف. تو جب مفرد منصرف صحیح ہوا تو اس متمکن باعتبار وجود آپ کی پہلی قسم ہوا، پہلی. اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ پہلی قسم میں بھی تو آپ نے 3 چیزیں پڑھی تھی، مفرد منصرف صحیح یہ ہے. آپ نے کہا حالت رفع میں اور حالت نصب میں اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ ظاہر ہوگا، کسرہ کے ساتھ. یہ سن ہے اس کے مطلب اب اعراب الحرف کوئی نہیں. اب یہاں دیکھو جب آپ نے مفرد بھی نکالا، منصرف نکالا، صحیح بھی نکالا، تو نورن میں اب بتاؤ اعراب کون سا ہوگا؟ مفرد منصرف صحیح، حالت اونچی تو ضمہ آیا ہوا نہیں، حالت رفع میں اگر نورن ہوتا تو پھر حالت نصب میں فتح کے ساتھ ہوتا، اگر نورین ہوتی تو حالت جر میں. تو پہلی قسم کا اعراب ہوا کہ نہیں؟ نورن. اتنا تو پتہ چلا حالت رفع میں. تو حالت رفع میں اس کا مطلب ہے کوئی رفع دینے والا آیا ہے؟ اس میں رفع کی حالت پیدا ہوئی ہے، رفع
تو جا فعل ہے، تو فعل کیا کرتا ہے؟ فعل کا عمل کیا ہے؟ اونچی آواز سے، ہاں، ہر فاعل فعل کو تو ایک بات آپ نے کی کہ فاعل